بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں سید نجم الحسن نقوی، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 3-4 خبروں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قاضی فیض عیسی صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں کہ کیا وہ ہو سکتی ہے ابھی یا نہیں ہو سکتی، جس کے بارے میں چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری بات ہم کریں گے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایڈ ہاک ججز جو ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کیوں لگائے گئے ہیں، آج انہوں نے حلف لیا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ ہم کریں گے الیکشن کمیشن اور مخصوص نشستوں کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قاضی فیض عیسی صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں، جو مختلف خبروں میں چلتی رہتی ہے بات کہ ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی۔ وزیر قانون صاحب نے بتایا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بارے میں ابھی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی ایکسٹینشن کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ جو مخصوص نشستوں والا جو ایک کیس لگا ہوا تھا اور اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، 8 جج ایک سائڈ پہ تھے، 5 ججز ایک سائڈ پہ، 13 رکنی بینچ نے فل کورٹ نے سماعت کی تھی۔ تو اس کی نظر ثانی کیس جو ہے وہ اگر لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے، یعنی 1-2 ججز جو ہیں، 3 ججز جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں اور وہ معاملہ ریورس ہوتا ہے، پھر وہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، کیونکہ ایکسٹینشن کے لیے 2/3 اکثریت جو ہے وہ ضروری ہے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں۔ کیونکہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا، جب وہ فیصلہ آ گیا ہے تو جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی وہ اب ان کو اگر ملتی ہیں تو پھر تو 2/3 اکثریت حکومت کے پاس نہیں رہے گی، تو یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آئین جو ہے اس میں 2/3 اکثریت کی وجہ سے ہی جو ہے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی تبدیلی کرنی ہے تو 2/3 اکثریت کی وجہ سے ہی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے اگر اس طریقے سے ممکن نہیں ہے تو ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کیس جو ہے جسٹس بندیال کے دور کا تھا، جس میں ہارس ٹریڈنگ جو ہے آرٹیکل 63 کے بارے میں، کہ ہارس ٹریڈنگ جو ہوتی ہے یا فلور کراسنگ جو ہوتی ہے، یعنی کسی ایک پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے، اگر وہ دوسرے وہ کوئی بل اگر رائے شماری ہو رہی ہے تو اس میں اگر وہ بل میں ووٹنگ کرتا ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ جسٹس بندیال کے دور میں فیصلہ ہوا تھا۔ اس کی نظر ثانی جو ہے اس کی اپیل ابھی پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ اگر وہ لگایا جاتا ہے اور وہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اگر وہ ویلڈ قرار دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ ووٹ شمار کیا جاتا ہے، تو پھر اس طریقے سے جو مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے وہ اگر ریورس یعنی وہ ہو جاتا ہے دوبارہ، یا یہ والا کیس جو ہے آرٹیکل 63 والا یہ اگر ہو جاتا ہے تو جو کینڈیڈیٹ جو ہیں ایم این اے ہیں یا سینیٹر ہیں وہ دوسری جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ تیسری صورت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسز جو ہیں مختلف حلقوں سے آئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس ری کاؤنٹنگ کے لیے، اگر سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کو جو ہے الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ آپ ری کاؤنٹنگ کر لیں، تو بہت ساری سیٹیں ہیں وہ ریورس ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے پھر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آنے کے چانسز ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو آزاد لوگ ہیں، 41 لوگ جو ہیں، اگر وہ مختلف جماعتوں میں جیسے پاکستان پیپل پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر بھی 2/3 اکثریت جو ہے حکومت کو مل سکتی ہے، اور اس طرح سے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو یہ جو آپ کو میں 3-4 طریقے بتائیں اس کی وجہ سے ہی ممکن ہے، کیونکہ جب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد اب یہ ممکن نہیں لگتا کہ ان میں ایکسٹینشن ہوگی، لیکن یہ 3-4 طریقے ہیں جن کی وجہ سے سٹل چانس ہے کہ ہو بھی سکتی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلے بندیال صاحب کے دور میں چیف جسٹس صاحب کے پاس فل اختیار ہوتا تھا بینچ بنانے کا، سو موٹو لینے کا۔ تو بعد میں حکومت نے، جو موجودہ حکومت ہے، اس نے ایک قانون بنایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے، کہ اس میں ججوں کی کمیٹی بنا دی گئی، جس میں 3 سینئر ججز شامل ہیں بشمول چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو اب جو کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فیض عیسی صاحب، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ تو یہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا بینچ لگانا ہے ہم نے،
کون سے ججز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، کمیٹی جو ہے بنائی جائے گی کن ججوں پر مشتمل، تو وہ یہ 3 رکنی کمیٹی جو ہے یہ کرتی ہے۔ اس میں سے اگر 2 ججز ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو اور ایک سائڈ پہ فرض کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ایک سائڈ پہ اور دوسرے 2 ججز دوسری سائڈ پہ ہیں، تو پھر وہ کمیٹی نہیں بن سکتی۔ مثلا سپریم کورٹ میں بہت سارے پینڈنگ جو ہیں کیسز پڑے ہوئے ہیں، جیسے مخصوص نشستوں کا کیس ہے، پی ٹی آئی کے کچھ کیسز ہیں، اور یہ آرٹیکل 63 وغیرہ وغیرہ کے بہت سارے جو ہیں پینڈنگ، ان کو جب لگایا جاتا ہے تو یہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس نے فیصلے کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیس لگانا ہے اور کون سا بینچ جو ہے اس میں شامل ہونا ہے۔ دوسری بات یہ تھی، اور تیسری بات کے اوپر اب ہم چلتے ہیں کہ ایڈ ہاک ججز جو ہیں وہ کیوں ضروری ہیں، کیوں لگائے گئے ہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز اس لیے لگائے گئے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پڑی ہے، اس لیے جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے، جو کہ پہلے فل کورٹ 17 ججز پر مشتمل ہیں۔ 2 اب نئے ججز جو ہیں وہ ان کی آج تعیناتی ہوئی ہے، جس میں جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں اور جسٹس مظہر میاں خیل صاحب۔ تو اگر یہ ججز جو ہیں یہ شامل، آج انہوں نے چونکہ حلف لے لیا، تو اب سپریم کورٹ کی تعداد جو ہے ججوں کی وہ 19 ہو گئی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ موقع حکومت کا ایک طرف ہے کہ جو فیصلے جو ہیں وہ زیادہ جلدی کیے جائیں گے کیونکہ تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے گی، جبکہ جو اپوزیشن ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ان 2 ججز کو اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہم نوا ہیں یا ان کے ہم خیال ہیں، تو اس لیے وہ جو فیصلے اپنے فیور میں یا حکومت کے فیور میں کروانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو دینے ہیں، کیونکہ ایک فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا جو پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ فیصلہ آیا ہوا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو وہ نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دینے کا کہا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے 7 دنوں میں کہ کیا وہ نشستیں جو ہیں دی جائیں گی یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے جو آزاد کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے جو حلف نامے وغیرہ ہیں، سرٹیفکیٹس وغیرہ وہ جمع کروانے تھے، 15 دنوں میں وہ ٹائم گزر گیا، اب 7 دنوں کا ٹائم جو ہے وہ الیکشن کمشنر کے پاس ہے کہ وہ اس کو کس طرح حل کرتے ہیں یا جا کے سپریم کورٹ میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 جو ہیں آج کی عام خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور تاکہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ جائے اور آپ کا چینل جو ہے یہ مزید گرو کرے۔ آپ سب لوگوں کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔